سورہ قصص آیت 24 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فسقا تو اس نے پانی پلایا لہما ان دونوں کے لیے ثم تولا پھر آیا الی الظل سائے کی طرف فقالا پھر عرض کیا ربی اے میرے رب انی بے شک میں لما اس کا جو انزلتا تو نے نازل فرمایا الیہ میری طرف من خیر میں سے فقیرن محتاج ضرورت مند۔ تو موسیٰ نے ان کے لیے پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف چلے گئے اور کہنے لگے اے میرے رب میں اس کا محتاج ہوں کہ تو نے جو مجھ پر خیر نازل فرمائی۔ اتنا سفر کر کے آئے ہوئے تھے، تھکن سے چور تھے، ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی حالت یہ تھی کہ ان کو ایک کھجور کے ایک ٹکڑے تک کی بھی حاجت تھی، ضرورت تھی، لیکن دیکھیں وہ کسی سے کوئی سوال نہیں کر رہے، کچھ بھی نہیں مانگ رہے۔ اس تھکاوٹ اس حالت تک تھے، پھر بھی انہوں نے دیکھا کسی کو ان کی مدد کی ضرورت تھی تو انہوں نے اس کی مدد کی۔ اب وہ یہ اپنا کام کرتے ہیں، کرنے کے بعد اس کا مطلب ہے سائے کی طرف جانے کا مطلب یہ ہے وہ اس دھوپ نکلی ہوگی، سخت دن ہوگا جس میں سائے کی ضرورت ہوگی، وہ ان سے کسی سے بھی کچھ نہیں مانگتے۔ اب ایک ہمارے ہاں یہاں فقیر دیکھیں، ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے لیول کا فقیر ہے، دنیا کا فقیر، ضرورت ہے نہیں ہے ہم مانگتے پھرتے۔ یہاں پر وہ آتے ہیں اللہ سے رجوع کرتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کو جو ماحول میسر تھا ایک محل میں اور فرعون کے گھر، شہزادوں کی سی زندگی، لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ معاملات خراب ہیں، حق نہیں ہے، تو پھر جب انہوں نے حق کی پرچار شروع کی، حق کی سائیڈ لینا شروع کی، عام معاملات میں لوگوں پر ہوتا ظلم و ستم دیکھتے، اس کے غلط فیصلے دیکھتے تو بول پڑتے تھے، ناپسندیدگی وجہ سے وہ اس حال کو پہنچے ہوئے تھے۔ اللہ سے کیا خیر مانگ رہے ہیں، اب وہ کیا کہ تو نے جو مجھ پر خیر، حالات یہاں تک پہنچ گئے، اور وہ یہ اللہ سے کیا فرما رہے ہیں، تو نے جو مجھ کو خیر دی نا، میں اس کا محتاج ہوں، میں اس کا ضرورت مند ہوں۔ وہ اللہ کی گزشتہ جو اللہ نے اس کو گناہوں سے بچایا، بدبختیوں سے بچایا، ناحق سے بچایا، تو وہ اللہ کا کیا کر رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں مجھے اس کی ضرورت تھی، تیری مہربانی، خیر، اللہ کے خزانے خیر کے خزانے ہیں، اللہ کے خزانوں میں سے خیر کو مانگو، خیر کو مانگو، وہ کسی صورت میں بھی ہو، خیر چاہو، وہ کھانے پینے برتنے کی، وہ کسی انسان سے تعلق کی صورت کیوں نہ ہو، اس میں سے خیر چاہو۔ لیکن ہم کچھ اور چاہتے ہیں، ہم اپنے نفس کی تابعداری چاہتے ہیں، لوگوں پر اپنے آپ کو برتر ثابت کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہماری قابلیت، ہماری حیثیت، ہماری شکل و صورت، ہمارے پاس اسباب، ہمارا خاندان، ہم اس کو لوگوں پر پرومیننٹ کر دینا چاہتے ہیں، اور دوسروں کی تحقیر، بھلے وہ خیر ہو نہ ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ مال چاہیے، لوگوں کا پروٹوکول چاہیے، چاہے وہ جھوٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس میں شر ہو، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ حلال حرام کس چیز کا، مجھے تو وہ ہر چیز میں وہ چاہیے جو میرا نفس مجھ سے کہہ رہا ہے کرو، شیطان اس کے پیچھے اس کو دے رہا ہے، اس کو لائن دے رہا ہے، اور ہم اندھوں کی طرح۔ اور دعویٰ کیا ہے، مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے، اس کا فرمانبردار ہونے کا دعویٰ ہے۔ یہ دیکھیں کہ اس حال کو پہنچ کر بھی کیا کہا جا رہا ہے، اپنے رب سے رجوع کیا جا رہا ہے، رب سے، اور مانگا کیا جا رہا ہے، الفاظ دیکھیں، لیکن غور تو کرنا نہیں ہے۔ ہمیں تو چاہیے ثواب، بھلے ہم جو مرضی کرتے پھریں، ہمارا رواں شر میں بڑا ہوا ہو، حرام میں ڈوبا ہوا ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اپنی اس وقت کی حالت کو اگر ہم اس آئینے میں دیکھیں نا، یہ جو آیت ہمیں دکھا رہی ہے کچھ، اپنے معاشرے کو دیکھو، اپنے گھر کو دیکھو، اپنے ملک کو دیکھو، اس کے اندر کس بلا میں مبتلا ہیں ہم۔ خواہشیں دیکھیں اپنی، ان کی حیثیت دیکھیں، پھر کیا ہمارا واسطہ ہے خیر سے؟ ہم فساد فی الارض ہیں، اپنے اپنے لیول کے،
کیا بنے گا ہمارا آگے جا کر؟ ہے کوئی اس کی پرواہ؟